بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ آیت کریمہ جو ہم نے سنی، یہ آیت کریمہ ہمیں امام علی مقام اور دیگر شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی کہ مقصد زندگی کی اشارہ دیتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے۔ یہاں لفظ من کا معنی ہے کچھ، تھوڑے، یعنی آگے جس مرتبہ اور مقام کا ذکر آنے لگا ہے اس کی تمنا بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس پر پہنچنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے ثریا پر مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے ثریا پر مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ یعنی اونچے رتبوں تک پہنچنے کے خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو محنت لگتی ہے، وہ محنت کوئی ہی کرتا ہے۔ وہ کیا مقام ہے جس تک کم لوگ ہی پہنچتے ہیں؟ فرمایا من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، من یشری نفسہ، یعنی کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ یعنی وہ اونچا مقام کیا ہے؟ اپنی جان کو بیچ دینا۔ ویسے اپنی جان ہر کوئی بیچتا ہے، اس دنیا میں بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی کوئی کامیابی پانی ہو، بلکہ فضول سے فضول ترین بھی کوئی کام کرنا ہو، اس کی بھی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہاں فارغ بیٹھنا بھی مفت نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی انمول ترین چیز یعنی اپنی سانسیں لگانی پڑتی ہیں۔ یوں اپنی جان تو ہر کوئی بیچتا ہے، یعنی اپنی سانسیں ہر کوئی خرچ کرتا ہے، کوئی دنیا کمانے کے لیے، کوئی دنیا بنانے کے لیے، کوئی عہدہ کے لیے، کوئی منصب کے لیے، کوئی مال و دولت کے لیے، اور کوئی محض فضول میں اپنی سانسیں تو ہر کوئی خرچ کر رہا ہے۔ یہ جو تھوڑے ہیں جو اپنی جانیں بیچتے ہیں، یہ کس چیز کے بدلے میں اپنی جانیں بیچتے ہیں؟ فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ پاک کو راضی کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ویژن تھا، سوچ اور مقصد جو اس پورے واقعے کے پیچھے کام کر رہا ہے، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شعر میں اس کو بیان کیا لکھتے ہیں؟ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مصطفیٰ بائی خریدار اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت۔ یعنی یہ کربلا گویا ایک سودا تھا، اس میں جو بیچنے والے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خریدنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ جو بکے ہیں یعنی جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں وہ اولاد مصطفیٰ ہیں۔ اس عظیم الشان قربانی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی چہیتے، پیارے اور محبوب ترین نواسے کو پیش کیا۔ اللہ پاک نے اس قربانی کو قبول فرما کر سید الشہداء کا تاج ان کے سر پر سجا دیا۔ کس مزے کی لذتی ہے آب تیغ یار میں، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت۔
دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت، گر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ تو محبوب کی خاطر تیز دھار والی تلوار کے بھی مزے کیا مزے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین کے جانثار ساتھی آپ پر جان قربان کرتے ہیں۔ شہیدان کربلا نے اپنی جانیں پیش کر کے دیدار کی عظیم دولت اور رب کی رضا پائی ہے، جس سے اہل بیت پاک کی عظمت اور عزت آیا ہوئی۔ تو اے خاندان اہل بیت، آپ پر تمام عالم قربان ہو۔ رب کی بارگاہ میں قربانیاں دینا، اپنا گھر بار لٹانا کوئی آپ سے ہی سیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو واقعہ کربلا میں ان قربانیوں کا ایک بنیادی ترین مقصد تھا کیا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو تقریباً ہر شخص ہی التجا کر رہا تھا کہ علی جا وہاں نہ جائیے، علی جا وہاں نہ جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی ادب کیا کرتے تھے، انہوں نے یہاں تک عرض کر دیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سے ہاتھا پائی کروں تو آپ رک جائیں گے تو میں ضرور یہ بھی کر گزرتا، مگر آپ کو کوفہ کی طرف جانے نہ دیتا۔ اس سب کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک پر ایک ہی بات تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں میرے نانا جان کی زیارت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں یہ ذمہ داری ضرور نبھاؤں گا۔ پوچھا گیا علی جا کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا یہ ذمہ داری یہ راز ہے جو میں جیتے جی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔